مفتاح صاحب یہ بتائیں کتنا عرصہ چاہیے؟ انہوں نے بھی دو تین باتیں ٹھیک کی جی، کمیٹیز بن گئی ہیں، ہم کر رہے ہیں، وہی ہے نا، ہوگا، کر رہے ہیں انشاءاللہ اگرچہ چنانچہ 2022 کے بعد یہی لوگ اقتدار میں ہیں۔ سر آتا ہوں، یہی لوگ اقتدار میں ان ون فارم اور اندر، حیت بدلی ہے نا، پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم 1-2 بن گئی، پھر جناب آپ اپنی گورنمنٹ آ گئی۔ اگر 3 سالوں میں ہم صرف آج پی آئی اے کی پہنچ سن رہے ہیں کہ 25 کو ہو جائے گی، سن رہے ہیں، پہلے بھی 3 دفعہ سن چکے ہیں، اگر 3 سالوں میں اتنا کام ہوا ہے اور کوئی ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ انکم ٹیکس عام آدمی کی سیلری پہ 200% ٹیکس اس سے زیادہ دیا ہے، کارپوریٹ ٹیکس والوں نے 103% زیادہ دیا ہے، گورنمنٹ کے خرچوں میں ایک دھیلے کی کمی نہیں آئی، اپنی تنخواہوں میں سب نے اضافہ کر لیا پارلیمنٹیرینز نے بیٹھ کے۔ کتنا حکومت کو جنرلی آپ کے خیال میں ٹائم چاہیے کہ یہ کچھ کام کر سکیں؟ مالک صاحب، یہ ہم نے بات کی تھی ڈیٹ کی، اگر آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو یہ حکومت یومیہ اتنا ٹیکس لینے کے بعد بھی یہ حکومت یومیہ 25 ارب روپے سے ہمارے ملک کو مقروض کر رہی ہے روز کی۔ یہ میں جو نمبرز ہیں یہ اورنگزیب صاحب نے سینٹ میں دیے ہیں، تو یہ نمبرز ایک دم نیشنل اسمبلی میں دیے ہیں، تو یہ نمبر ایک دم مصدقہ ہیں۔ اور ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ 70.8% ہو گیا ہے 67.8% سے بڑھ کے، تو ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور ہم نے 9.3 کھرب روپے جو ہیں 9,300 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دی۔ سو اب جتنا آپ وقت لیں گے اس میں تو اور خرابی ہی ہوگی، لیکن جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز اس حکومت نے کیا کیے، تو وہ کوئی بھی نہیں کیا۔ سچی بات ہے کہ ابھی وہ پھر بزنس مین چلے گئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس کہ بھائی آپ کچھ کہیں، کچھ ٹیکس کریں، اور وہ ان کی بات جو ہے وہ ایک دم ریزنیبل بات ہے کہ 61% ٹیکس کے اندر آپ بزنسز نہیں کر سکتے، ایکسپورٹرز کے اوپر بھی، اور آپ جو سیلری کلاس ہے اس کے اوپر 38.5% ٹیکس رکھیں گے تو جو ہمارے اچھے جو اسکلڈ ورکرز ہیں، اسکلڈ آفس پروفیشنلز ہیں، وہ سب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اب اس بار پہلے 5 مہینے میں آپ دیکھیں مالک صاحب کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً میرے خیال سے 6% ایکسپورٹ کم ہو گیا، جبکہ امپورٹ 13% بڑھ گیا، تو ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ملک میں ہوتا تھا بوم بس سائیکل، کہ پہلے تھوڑی سی ترقی آتی تھی، اس کے بعد ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جاتے تھے۔ اس بار تو ترقی بھی نہیں آئی ہے، اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ امپورٹ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہا، تو شاید ہم پھر بس ٹو بس چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے اور لوگوں نے جو کہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں یا حکومت کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان کے اندر بھی ایک یہ بات آ گئی ہے کہ یار یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ جب اکنامکلی ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پولیٹیکل ڈیلیوری بھی نہیں ہو رہی ہے، پولیٹیکل نیریٹو بھی اس حکومت کا نہیں بکتا ہے۔